بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جب بھی انسان دعا مانگتا ہے تو انسان اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے۔ دعا مانگنے کے، دعا کی قبولیت کے بہت سارے طریقے بھی ہیں، احادیث کے اندر بھی ہیں کہ آدمی کس انداز میں دعا مانگے اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ لیکن یہاں میں ایک چیز آپ کو بتلانا چاہتا ہوں جو سورہ فاتحہ کے حوالے سے ہے کہ جب بھی ہم دعا مانگیں سورہ الفاتحہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دعا مانگیں۔ اگر ہم اس انداز میں دعا مانگیں گے تو ہماری دعا قبولیت اس کے چانس بڑھ جائیں گے۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین، جب بھی آپ دعا مانگیں آپ الحمد سے شروع کریں، یعنی اللہ کی تعریف کریں۔ سب سے پہلے حمیدنی عبدی، انسان اپنے رب کی تعریف بیان کرے۔ تو دعا کے آغاز میں انسان سب سے پہلے اپنے رب کی حمد کرے۔ رب العالمین، چونکہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کے پالنے والا رب ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب بھی انسان دعا مانگے اپنی دعا میں سب کو شریک کرے۔ یہ صرف نہ کہے اللہ مجھے دے دے، مجھے ہی دے بس، نہیں، بلکہ تمام کے لیے۔ آپ دیکھ لیجئے قرآن میں عمومی طور پر جہاں دعائیں ہیں وہاں جمع کسے گئے ہیں؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں بچا، اللہ ہم کو دے۔ تو اکثر عمومی طور پر جمع کسی کے زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ بیماری کی دعا کرنی ہے، اللہ سب کو شفا دے، اللہ جو جو بیمار ہے اس کو شفا دے، اللہ جو جو جس پر مصیبت ہے، پریشانی ہے، اللہ تمام کی پریشانیاں جو ہے وہ دور فرما۔ اگر آپ اولاد کی دعا مانگتے ہیں اللہ جو جو بے اولاد ہے اللہ سب کو دے، تو اگر آپ اپنی دعا میں سب کو شریک کریں گے تو یہ دعا جو ہے وہ زیادہ مقبول ہوگی اور زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم اللہ کی رحمت ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب بھی انسان دعا مانگے انسان کو اللہ کی رحمت کی امید ہو۔ نا امیدی سے دعا کبھی نہ مانگے، کیونکہ جب آپ کو خود ہی امید نہیں ہے، آپ خود ہی اس بات کو ذہن میں بٹھائے ہوئے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، تو پھر وہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ امید رکھیں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں لو جی میں تو گناہ گار ہی بہت ہوں، ساری زندگی گناہ کی ہیں، پتہ نہیں میری مغفرت یا بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی، تو نا امیدی ہے یہ۔ نا امیدی سے دعا نہ مانگے، بلکہ آپ کو 100% امید ہو اللہ کے رحمت پر کہ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں یا اللہ سے کوئی چیز مانگ رہا ہوں، یقیناً میرا رب جو ہے وہ مجھے معاف کرے گا اور مجھے وہ چیز عطا کرے گا۔ تو امید کے ساتھ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے انسان دعا مانگے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ بات کہ اللہ مالک ہے، آپ کا کام ہے دعا مانگنا، وہ دعا قبول کرنا، آپ کو دینا یا نہ دینا یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو دے دے، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو نہ دے۔ اگر آپ کی دعا آپ کو قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی تو اللہ کے بارے میں شکوہ شکایت نہیں کرنی، اللہ کے بارے میں نا امیدی کا شکار نہیں ہونا، بلکہ اور زیادہ مانگیں۔ اب اللہ کی، کیونکہ اللہ مالک ہے، اس کی مرضی وہ دے نہ دے، تو مالک یوم الدین اللہ کو مالک سمجھتے ہوئے التجا کریں کہ اللہ تیری مرضی تو دے یا نہ دے، مرضی تیری ہے، لیکن اللہ ہم التجا کر رہے ہیں، اللہ ہمیں تو ضرور دے۔ بندہ اپنی التجا میں پختگی کرے کہ اللہ ضرور دے، ضرور دے، تو اللہ مرضی اللہ کی ہے، دینا یا نہ دینا یہ اللہ کا اپنا اختیار ہے، کیونکہ وہ اللہ مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اے اللہ ہم نے اپنی عاجزی، نعبد و عبادت کرتا ہے نا بندہ، اور عبادت جو ہے وہ اس کے اندر خاص طور پہ نماز میں سجدہ آتا ہے، انسان اپنی ناک اپنا ماتھا زمین پہ رکھتا ہے، تو یہ عبادت ہے۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اے اللہ ہم دعا کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، کیونکہ جب بندہ اپنا ماتھا یا اپنا ناک زمین پہ رکھتا ہے تو عاجزی ہوتی ہے اس کے اندر، انکساری کی علامت ہے یہ۔ تو دعا کے اندر جتنی عاجزی ہوگی، جتنی انکساری ہوگی، دعا کی قبولیت کے چانس اتنے ہی زیادہ بڑھ جائیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، یعنی دعا صرف اللہ سے، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، اے اللہ یہاں انسان دعا کرتا ہے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھلا، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیکی کے کاموں کی، بھلائی کے کاموں کی، اچھے کاموں کی دعا مانگنی ہے۔ کوئی نیک کام ہے
نیک آرزو ہے، نیک خواہش ہے، تو اچھے کام کی دعا قبول ہوتی ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، برے کام کی، گناہ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آدمی کہے اللہ مجھے برکت دے، میں چوری کرنے جا رہا ہوں، تو یہ غلط چیز ہے۔ غلط چیزوں کی دعا انسان کی قبول نہیں ہوتی، اچھی چیزوں کی انسان کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں اللہ کی تعریف کریں پہلے، اور اپنی دعاؤں میں تمام کو شامل کریں، رحمت کی امید ہو، مالک اللہ ہے، اور اسی طرح اپنی عاجزی اور انکساری دعا کے اندر رکھیں، اور نیک کاموں کی، اچھے کاموں کی دعا کریں، اور برے کاموں کی جو ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ چیزیں جب انسان ملوث خاطر رکھے گا تو یقیناً اس کی دعا کی قبولیت کے چانس جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔